اللہ کے بندو، مسجد کے آداب میں سب سے اہم چیز، بلکہ مسجد میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے جو اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو اور مسجد میں داخل ہو، کہ اس میں آ کے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، کسی سے مدد نہ مانگے، کسی سے بھلائی کی امید نہ رکھے، کسی سے کسی بھلائی یا خیر کی توقع نہ رکھے سوائے اللہ کے۔ اللہ کا فرمان ہے مسجد اللہ ہی کی ہیں، تو ان میں اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو، ان میں صرف اللہ کی مدد طلب کی جاتی ہے، یہاں اللہ کی خوشنودی چاہی جاتی ہے، یہاں اللہ ہی سے حوائج یا مدد معاملات میں مدد کا سوال کیا جاتا ہے۔ مسجدوں کو ہر طرح کی گندگی سے صاف کرنا چاہیے، جو یہاں پہ گندگی دیکھے اور اس کو صاف کر دے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو آپ نے مسجد میں قبلے کی طرف دیکھا کہ وہاں پہ کسی نے تھوکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو رگڑ کر صاف کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکے۔ ابن رجب علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں مسجدوں کو صاف کرنا اور اس میں جو صفائی کا خیال کرنا یہ ایسی ضروری چیز ہے جس سے کوئی مسلمان گریز نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں بری جو بدبو ہے ان سے بھی ان کو پاک کرنا چاہیے، جیسے لہسن اور پیاز وغیرہ کی بدبو ہے یا اس کے علاوہ جو بدبوئیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، ان کو پاک کرنا چاہیے، اچھی خوشبوئیں یہاں پہ ہونی چاہیے۔ یہاں آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ آنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ صاف ستھرا جسم، صاف ستھرا لباس پہن کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اچھی طرح پیش ہونے کا اہتمام کرے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجد آتے ہیں اپنے جسم کی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے، جسم کی اور کپڑوں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، لوگوں کو بھی اذیت دیتے ہیں اپنی بدبو سے، اور فرشتے بھی ان کی بدبو سے تنگ ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں منطوق ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، آپ کا یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، حرام مہینہ ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے شرف اور بڑے مقام والا مہینہ ہے۔ اس کا روزہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کے بعد افضل ترین روزہ، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے اس مہینے کا ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ اس کے 10ویں دن کا روزہ رکھنا جو کہ عاشورہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ عاشورہ کے حوالے سے فرمائیے۔ آپ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ فضیلت کامل یہ ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی انسان ایک دن کا روزہ رکھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کو اکیلے کا روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ پہلے یا بعد میں ایک دن شامل کر لیں گے تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا انشاءاللہ تو ہم 9ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں پہنچ گئے تھے۔